السلام علیکم ڈیئر ٹیچرز اینڈ پیرنٹس، ہوپ یو آر آل فائن انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں اسلامک میتھڈ آف ٹیچنگ کے جو رولز ہیں ان کے بارے میں، اور ہم 3 اصول جو اس کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکی ہوں، ان کی وضاحت کر چکی ہوں۔ اور آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اسلامک ٹیچنگ آف میتھڈ کا چوتھا اصول کیا ہے۔ اسلامک ٹیچنگ آف میتھڈ میں چوتھا اصول جو ہے وہ ہے موٹیویٹ کرنا، حوصلہ افزائی کرنا۔ دیکھیں کہ اب یہ جو آج کل سب کو کہا جا رہا ہے موٹیویٹ کریں، بچوں کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں انکریج کریں، تو یہ ساری چیزیں آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی کر کے دکھا چکے ہیں اور بتا چکے ہیں۔ آج کل اسکولوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو انکریج کرنے اور موٹیویٹ کرنے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے بچوں کو چاکلیٹس دی جاتی ہیں، بچوں کو ان کے جو ٹیسٹ ہیں ان کو پاس کرنے کے سلسلے میں ان کو گریڈز دیے جاتے ہیں، اور ان کی جو پوزیشنز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم لوگ اپریشیٹ کرتے کرتے جو ہمارے طریقے ہوتے ہیں وہ اتنے مؤثر نہیں ہوتے، بلکہ اس کے کہ میں یہ کہوں گی کہ آن دا ادر ہینڈ ہم لوگ ان کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں تو اس سلسلے میں میں آپ سے بات کروں گی کہ بچوں کو جب پوزیشنز دی جاتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، یہ بچہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے۔ جب بچے آپس میں اس کو کمپیریزن کرتے ہیں تو بچے کے اندر نیگیٹیوٹی شو ہوتی ہے۔ تو بچوں کو یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک بچے کو زیادہ اپریشیٹ کر دیں اور دوسرے بچے کو کم اپریشیٹ کریں۔ ایٹ لیسٹ اس نے اپنی کیپیسٹی، اپنی محنت کے مطابق اس نے ایفرٹ تو کی ہے نا، کوشش تو کی ہے، تو آپ نے اس کو اس کی ایفرٹ کے مطابق اپریشیٹ ہر بچے کو ایکولی کرنا ہے۔ کسی کو کم اپریشیٹ کرنا اور کسی کو زیادہ اپریشیٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کی میں ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ایک میں روایت آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کو قرات کر رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے سامنے سے گزرے، تو انہوں نے مجھے صبح بتایا کہ میں رات کو تمہارے گھر کے سامنے سے گزرا اور میں دیکھ کے تھوڑی دیر کھڑا رہا اور سنتا رہا کہ آپ قرات کر رہے ہیں۔ تو جب صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری کو بتایا کہ میں اس طرح تھوڑی دیر کھڑا رہا اور سنتا رہا، تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ مجھے آواز دے دیتے تو میں اپنی قرات اور لمبی کر دیتا، اور اگر مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو یہ میرے لیے کس قدر خوشی کی بات ہوتی ہے اور میں اس کو اور قرات کو اور لمبا کر دیتا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں ایک موٹیویشن کا پہلو ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہہ رہے ہیں کہ میں سن رہا تھا اور میں تھوڑی دیر کھڑا سنتا رہا، اور اگر تم یہ جان لیتے کہ میں تمہارے گھر کے سامنے تمہیں سن رہا ہوں اور تمہیں خوشی ہوتی تو تم مجھے دیکھ کر اپنی قرات کو اور لمبی کر دیتے۔ تو یہی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ بالکل میں ایسے ہی کرتا کہ میں اپنی قرات کو اور لمبی کر دیتا۔ تو ایک طرح کی موٹیویشن ہے۔ دوسری اس کی مثال میں اس طرح دوں گی کہ جنگ احد میں جب جنگ چل رہی تھی تو صحابہ کے بچوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، حصہ لیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بچے ہیں ساتھ، تو انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے جب وہ تیر چلا رہے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساتھ تم پر میرے والدین قربان، اور تیر چلاؤ، کیونکہ اور تیر چلاؤ۔ اب یہ اس طرح کی یہ دیکھیں انکریج کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ آج سے 1400 سال پہلے بھی یہ اصول موجود تھا، جس کو آج جو ہے وہ ایک ایسے سنا جا رہا ہے کہ جیسے یہ اب ریسنٹلی دریافت ہوا ہو کہ بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ بچوں کو موٹیویٹ کریں، لیکن مقصد یہ ہو کہ بچوں کے اندر احساس کمتری نہ ہو، کیونکہ جب بچوں کو پوزیشن دی جاتی ہے یہ بچہ فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، تو اس سے بچوں کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ تمام بچوں کو ایکولی اپریشیٹ کریں، ایٹ لیسٹ کہ جو جن کو نہیں کیا جا رہا یا کچھ صرف فرسٹ ٹو 10 جو ہے وہ بچوں کو پوزیشن جو ہے وہ ہائی لائٹ کی جاتی ہے، نہیں بلکہ تمام کلاس کے بچوں کو پرائزز دیے جائیں، تمام کلاس کے بچوں کو جو ہے اپریشیٹ کیا جائے، تاکہ
جو بچے جو ہیں کم مارکس لیے ان کو بھی موٹیویشن ملنے سے وہ اور بہتر ہو سکتے ہیں، انکریجمنٹ ملنے سے ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی کچھ مزید اچھا کام کریں۔ نیکسٹ اس کا جو رول ہے وہ ہے بہترین انداز اختیار کرنا، یعنی کہ ٹیچر کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی جو باڈی لینگویج ہے اس کو بہترین انداز سے میں جو ہے بچوں کو پڑھائے، بہترین انداز سے بچوں کو سکھائے۔ تو اس کا جو بیسٹ وے ہے، جو بہترین انداز ہے جو اس کا ایک ٹیچر کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے انتہائی کوشش کر کے جو بہترین انداز ہے، جو بیسٹ وے آف ٹیچنگ ہے، بیسٹ وے آف وہ اس کے پرووائڈ کرنا ہے، آپ نے جو اپنا لیکچر ہے ڈیلیور کرنا ہے، اس کے لیے آپ بہترین انداز اختیار کریں۔ اس میں آپ کی باڈی لینگویج آ سکتی ہے، اس میں آپ کا یہ ہے کہ جب آپ لیکچر دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا کلاس میں جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی ڈریسنگ جو ہے وہ ویل ڈریسڈ آپ کو ہونا چاہیے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ اپیلنگ ہونی چاہیے، آپ کا جو کھڑے ہونے کا انداز ہے وہ بہترین انداز ہو۔ یہ نہ ہو کہ اگر آپ نے کچھ بورڈ پہ کچھ رائٹ کیا ہوا ہے تو آپ بالکل اس کے فرنٹ پہ کھڑے ہو گئے ہیں، جو کچھ بچوں کو جو ہے دیکھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، اور آپ کے جو جیسچر ہیں، وہ جو آپ کے ایکشنز ہیں وہ بہت حد تک کارآمد ہوتے ہیں۔ جب ہم بچوں کو کچھ بھی، جیسے چھوٹے بچوں کو ہم کوئی پوئم سکھا رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ان کی سٹوری جو ہے وہ پرفارمنس کروا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایکشن کریں، اپنے جیسچر یوز کریں۔ تو اس طرح ٹیچر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے جیسچر اور ایکشنز جو ہیں وہ شو آؤٹ کر کے، وہ یوز کر کے تو بچوں کو بہترین انداز میں سکھائے۔ دوسرا یہ کہ بچے کے ٹیچر کی جو ہے وہ فیشل ایکسپریشن جو ہیں وہ بہت ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، کہ جب آپ کوئی چیز پڑھا رہے ہیں تو آپ کے جو فیشل ایکسپریشن ہے، جو آپ کی نظریں ہیں وہ اور جو آپ کے ہاتھ ہیں، وہ سب آپ جو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بچوں پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کی جو ہے بچوں کو جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی آبزرویشن جو ہے وہ ہر بچے پہ ہو، آپ کی نظر ہر بچے پہ ہو، کہ آپ یہ نہیں کہ کچھ بچے جو ہیں وہ اٹینٹیو ہو کے آپ کی طرف متوجہ ہو کے آپ کو سن رہے ہیں، لیکن کچھ بچے جو ہیں وہ آپ کو نہیں سن رہے، تو آپ کلاس میں موو کرتے ہوئے انہیں الرٹ کر سکتے ہیں، انہیں اپنی طرف اٹینشن ان کو دے کے تو آپ ان کو اٹینٹیو کر سکتے ہیں۔ آپ ایک جگہ کھڑے ہونے کے بجائے آپ کلاس روم میں موو کر کے بچوں کو اپنی طرف اٹینٹیو کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بچوں کی آبزرویشن جو ہے وہ آپ مسلسل کرتے رہیں، جس سے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیچر دیکھ رہی ہے، یا ہم مختلف قسم کے کوشچن کر کے بچوں کو اپنی طرف اٹینٹیو کریں، بچوں کو ہمیشہ اٹینٹیو رکھیں، بچوں کو متوجہ رکھیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابہ جو ہیں وہ نماز پڑھ کے آئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ تو صحابی جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے دوبارہ اسی طرح نماز پڑھی اور واپس آئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ تیسری بار بھی اسی طرح ہوا کہ وہ پڑھ کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، اسے پھر سے پڑھ کے آؤ۔ تو صحابی نے کہا کہ مجھے اسی طرح آتی ہے جس طرح میں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور خود پوری جو نماز ہے اس کا طریقہ خود آپ نے پڑھا، پریکٹیکلی کیا، اور پھر اسے کہا کہ جیسے مجھے کرتا دیکھ رہے ہو ویسے ویسے کرو، اور جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھو بالکل اسی طرح خود بھی نماز پڑھو، کیونکہ وہ جلدی کر رہا تھا اور اس کے جو رکوع سجدہ اور وہ پراپر انداز میں نہیں کر رہا تھا، اور وہ جلدی جلدی کر رہا تھا۔ تو اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے اسے دکھایا کہ جس طرح مجھے کرتا دیکھو بالکل اسی طرح کرو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے جنہوں نے وضو کیا اور ان کے ناخن کے برابر حصہ جو ہے وہ خشک رہ گیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ دوبارہ وضو کر کے آؤ، تو اس نے کہا میں تو کر چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے اور اس کے سامنے وضو کیا اور اسے کہا کہ جیسے جیسے میں وضو کر رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ ویسے ویسے وضو کرتے جاؤ، اور آپ نے باقاعدہ اسے کر کے دکھایا اور پھر کہا کہ جس طرح مجھے وضو کرتا دیکھو بالکل اسی طرح وضو کر کے آؤ۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ خود پریکٹیکلی کر کے دکھانا جو ہے اور اس کے بعد بچوں کو سمجھانا وہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے بھی اسی طریقے کو
इसी तरीके के मुताबिक तालीम दी जाती थी और यही तरीका अब राइज है। अब ये होता है कि आज से 1400 साल पहले जो तरीका बता दिया गया था वो दूसरे जो लोग हैं वो उसकी नकाली करते हैं और हम जो है उनकी नकाली की हुई को कॉपी करके फिर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और हम खुद इतना नहीं जहमत करते। हम खुद भी तो कुरान पाक और हदीस को पढ़ें और उसके मुताबिक जो है अपने बच्चों को तालीम और तदरीस जो है वो करें। इसका जो नेक्स्ट रूल है इसका वो है सपोर्टेड मटेरियल जो है उसको यूज़ किया जाए, यानी मददगार जो ज़राए हैं उनसे काम लिया जाए, उनसे हेल्प ली जाए। आजकल जो है वो हम लोग उसको प्रोजेक्ट बना के बच्चों को करवा सकते हैं, मॉडल बना के बच्चों को सिखा सकते हैं। डिफरेंट जो हैं वो प्ले कार्ड्स लेके उनसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जो रियल चीज़ें हैं वो दिखाकर बच्चों को पढ़ाया और सिखाया जा सकता है। और इस सिलसिले में अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो इंटरनेट है, क्योंकि आजकल हर क्लास के बच्चा जो है वो इंटरनेट से हेल्प ले रहा है, इंटरनेट से रिसर्च करके तो वो अपनी जो है काम वो कर रहा होता है और उससे सपोर्ट और मदद ले रहा होता है। तो ये बच्चों को आजकल जिस तरह ये प्रोग्रेस और होती जा रही है, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी जो है डेवलप होती जा रही है, तो इस सिलसिले में बच्चों को भी साथ साथ इसके बारे में गाइडेंस दी जा रही है कि किस तरह वो इससे हेल्प ले सकते हैं। और बच्चों को हमेशा करके दिखाएं, जिस तरह आप करके दिखाएंगे मटेरियल यूज़ करके तो उसी तरह फिर बच्चों के अंदर भी वो वैसे ही चीज़ डेवलप होती जाएगी कि हमने भी इसी तरह करना है। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ थे सहाबा के, और सहाबा ने एक सहाबी की जो है वो डेथ हुई और उसकी कब्र खोदी जा रही थी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बैठे हैं और उन्होंने दरख्त से एक टहनी पकड़ी और उससे उन्होंने कब्र के पास कुछ लाइनें खींची, एक नक्शा सा बना दिया। और फिर सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी ये आप क्या कर रहे हैं? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मैं एक नक्शा बनाया है मैंने, और ये देखो कि ये जो इसकी राइट साइड की जो लाइन है ये मेरा रास्ता है, यानी अल्लाह ताला का रास्ता है, और ये जो बाईं साइड पे जो उसकी लेफ़्ट लाइन है ये शैतान का रास्ता है, तो ये शैतान की तरफ लेके जाता है। तो आपने इसके मुताबिक चलना है कि जो मेरा रास्ता है उसको इख्तियार करना है। अब ये देखें, आज से 1400 साल पहले भी इस तरह नक्शा बनाकर बच्चों को तालीम या सहाबा को और लोगों को तालीम दी जाती थी। तो ये आज कोई ये नहीं है कि ये अब दरियाफ्त हुआ है या बिल्कुल नई कोई स्किल आ गई है जिसको हर टीचर के लिए जो है वो अपनी टीचिंग में शामिल करना ज़रूरी है। ये आज से 1400 साल पहले की बात है। तो एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चौकोर खाना बनाया, सहाबा को समझा रहे थे, सिखा रहे थे कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो दुनियावी ज़िंदगी जो है वो किस तरह की होती है। एक उन्होंने एक स्क्वायर बनाया और उसके अंदर कुछ लाइनें खींची और फिर उसके अंदर से कुछ लाइनें जो हैं वो बाहर निकाल दी। तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के नबी ये आपने जो लाइनें बनाई हैं और ये क्या है? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो चौकोर है ये दुनियावी ज़िंदगी है, इंसान की ये ज़िंदगी है, और ये जो अंदर लाइनें खींची हुई हैं ये इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात हैं, और ये जो लाइनें इस स्क्वायर से बाहर निकली हुई हैं ये इंसान की वो ख्वाहिशात हैं जिन्हें वो पा नहीं सकता, यानी जिन्हें वो पूरी नहीं कर सकता। तो देखिए कि आज से 1400 साल पहले भी इस तरह की चीज़ें और ये खाका बना के और प्रोजेक्ट बना के और इस तरह दिखाया गया था। चूँकि उस वक्त ये टेक्नोलॉजी और इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो इसलिए फिर भी वो इन चीज़ों से बच्चों को या सीखने वालों को जो सिखाने वाला है वो इस तरह तालीम दे रहा था पहले ही। और इसका जो नेक्स्ट रूल है वो इसका है कि बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो आप उसको 3 बार दोहराएं। ये इंशाल्लाह मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके जो नेक्स्ट रूल हैं वो किस तरह हाईलाइट करने हैं। तो नेक्स्ट इसका रूल है कि जो बच्चों को सिखाना है उसको कितनी बार दोहराया जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।